بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے اپنے ماموں کو بڑے غضبناک انداز میں گھورتے ہوئے پایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہے بغیر ہی میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولی، ماموں آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو ماموں نے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے میرے روبرو کر دیا اور بولے، یہ ہے تمہارا قصور۔ رات کے اس پیر تمہیں اپنے کمرے میں یوں لڑکا بلاتے ہوئے شرم نہیں آئی کیا؟ میں نے تمہیں پیار دیا، مان دیا، اور اس کے بدلے میں تم نے تو میرے سر میں خاک ہی ڈال دی۔ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ میں زاروں قطار روتے ہوئے بولی، ماموں میں اس شخص کو نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، تمہیں رسوا کر دے گا۔ لڑکا ایک پل کے لیے تو پریشان ہو گیا، پھر بولا، اللہ مجھے کیوں تباہ کرے گا، سارا قصور تو تمہارا ہے، تم نے ہی تو بلایا تھا مجھے یہاں۔ مومانی نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو تھپڑ دے مارا تھا۔ پھر بولی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور اگر آج کے بعد میں نے تمہاری پرچھائی بھی دیکھ لی تو تمہیں تھانے پہنچا دوں گی۔ مومانی ماموں کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی ہی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ دعا میرے ساتھ آ کر چپک گئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ بلی ابو نے بہت غلط کیا، باقی ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کی نیچر کیسی ہے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو ماموں نے مجھے حکم سنا دیا کہ وہ میری شادی ایمرجنسی میں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ میری وجہ سے بدنامی مول نہیں لے رہ سکتے۔ انہوں نے میرے لیے 2 بچوں کا باپ ڈھونڈا تھا۔ اس کی عمر 45 سال تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اسے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے عورت چاہیے تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پاس انکار کے آپشن تھا ہی نہیں۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، ماموں نے ہی باپ بن کر پالا تھا۔ اب نہ جانے کس کے کہنے پر وہ لڑکا میرے کمرے میں آ گیا اور میرے باپ جیسے ماموں کو مجھ سے بدگمان کر ڈالا تو میں کیا کرتی۔ مومانی اور ان کی بیٹی دعا نے بہت احتجاج کیا، مگر ماموں نے میری ایک نہ سنی۔ نکاح کے پیپرز کے ساتھ وہ مجھ سے دیگر کاغذات پر بھی سائن کرواتے۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ مجھے اپنے ماموں سے بہت محبت تھی، ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ مان دیا تھا۔ میں شادی کر کے ابراہیم کے گھر آ گئی تھی۔ عجیب سے خالی پن نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہوا تھا۔ ابراہیم بہت ہی کم گو تھے، بات بھی نہیں کرتے، ان کو بس اپنے بچوں سے غرض تھا۔ میرا دل ابراہیم کی طرف سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ میں ہر لمحہ پریشان رہتی تھی۔ اس پریشانی نے مجھے بیمار کر دیا تھا، مگر جب ابراہیم نے میرا اس قدر خیال رکھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی، تبھی انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ میری زندگی سیٹ ہونے لگی تھی۔ ایک دن ماموں کی کال آئی تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ میں نے فون اٹھایا تو ماموں بولے، بیٹا دعا تمہارے گھر آئی ہے کیا؟ میں بولی، نہیں تو۔ ماموں مجھے قسمیں دے کر مجھ سے پوچھتے رہے۔ میں نے بار بار انکار کیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے گیٹ پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماموں اور مامانی کھڑے تھے، دونوں ہی غم اور پریشانی سے نڈال تھے۔ ماموں مجھے دیکھتے ہی بولے، بیٹی ہی میں تمہاری ساری جائیداد تمہیں واپس کرنے کو تیار ہوں، تم بس مجھے میری بیٹی دے دو۔ میں بولی، کیسی جائیداد؟ تبھی میرے گھر کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دروازہ کھلا تو سامنے دعا اور وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس رات میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ وہ دونوں گھر آ گئے تو ماموں اور مامانی کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ دعا بولی، نازیہ میں نے ابرار سے شادی کر لی ہے، تم سے آخر بار ملنے آئی ہوں، تمہیں کچھ بتانے بھی آئی ہوں۔ ابرار تم نازیہ کو سب کچھ بتا دو۔ وہ لڑکا بولا، آپی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر پیسے کی لالچ میں آیا تھا، آپ کے ماموں نے مجھے آپ کے کمرے میں خود ہی بھیجا تھا
اور بعد میں یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس کام کے انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے۔ اس رات میری نظر دعا پڑ گئی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے رابطہ کیا تھا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تو ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ ماموں اپنا منہ پیٹنے لگے۔ وہ بولے، نازیہ، تمہارے نام تمہارے باپ کی ساری جائیداد تھی، میری شروع سے ہی نظر اس جائیداد پر تھی، اس لیے میں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا تھا۔ پھر تمہارے نکاح والے دن وہ ساری جائیداد تم سے ہتھیا لی تھی۔ ماموں روتے ہوئے بولے، ماموں، جائیداد کی خاطر آپ نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی، آپ منہ سے مانگ لیتے تو سب کچھ آپ پر قربان کر دیتی، کم از کم آپ ایسے تو نہ کرتے۔ ماموں نے جائیداد منتقلی کے کاغذات پھاڑ دیے تھے، پھر دیکھتے وہ سب میرے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ مجھے بے آسرا کا سہارا اللہ بنا تھا، اور جس کا اللہ ہو جائے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماموں کو مکافات عمل کی چکی نے پیس کر رکھ دیا تھا۔